السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں ہوں محمد مالک۔ انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ خیر، آج کی سب سے بڑی خبر وہی ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم نے پروٹیکٹیو بیل کے لیے موو کیا اسلام آباد ہائی کو، پٹیشن ڈالی، ساتھ ہی ان کی انٹرٹین بھی ہو گئی اور آج ہیئرنگ بھی شروع ہو گئی۔ اور ویسے تو کیس کل تک چلا گیا ہوا، لیکن آج کیس میں 2-3 بڑی مزدار ایکسچینجز ہوئے۔ یہ ڈبل بینچ ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میاں عمر فاروق صاحب اور جسٹس گل حسن اورنگزیب، ان دو کا۔ تو گل حسن صاحب کی ایک اچھی ایک انٹرسٹنگ ایکسچینج ہوا نیب پروسیکیوٹر کے ساتھ۔ جب آرگیومنٹس ہوئے پٹیشنرس کے، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی نیب کی طرف سے ہے، تو پروسیکیوٹر پیش ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی ہدایت ہے؟ تو نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں تو آنے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ۔ پھر جسٹس گل حسن نے کہا اگر آپ کو یہی ہدایات ہیں تو اپیلوں کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ کل کو آپ کہیں گے کہ اپیلیں ہی کالعدم قرار دے دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو جسٹس صاحب نے پھر کہا آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جب بات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جب کہا کہ پھر ہم اپیلوں کے فیصلے بھی کر دیتے ہیں، تو آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ آج یہ اپیل بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا وہ جب اپیل فکس ہوگی تو اس وقت ہدایات لے کے دلائل دیں گے۔ چیئرمین نیب ابھی بیرون ملک ہیں۔ اب نیب کو نوٹس ہو گیا ہے، کل یہ تاریخ لگے گی۔ لیکن انٹرسٹنگ ہے بیکاز نیب کا تو سٹانس آج آ گیا ہے، وچ واز کوائٹ سرپرائزنگ۔ لیگل ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ نیب اور جو ہیں ادارے یہ امیڈیٹ اریسٹ مانگیں گے کہ جی اب نیب نہ دیں، وہ پہلے آئیں، اپنا جیل جائیں، سزا کریں، جو سٹینڈرڈ جواب ہوتے ہیں۔ اینی وے، لیکن آئیڈیا تو تبھی ہو گیا تھا جب ان کو ہائی کمشنر میں، پاکستان کے ہائی کمشنر ان یو کے میں، انہوں نے جب ان کو سی آف کیا تھا تو وہیں سے مزاج تو وہیں سے طے ہو گیا تھا۔ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں لیگلی، دوسری طرف عمران خان کے لیے جو پرابلمس ہیں اس میں کافی شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور کل کچھ ڈاکیومنٹس لیک ہوئے، ایک ان کے فارمر پرنسپل سیکرٹری جو اعظم خان تھے، ان کے بیان کا ایک حصہ، پہلے 2 صفحات وہ میڈیا کے ہاتھ لگے، اور ساتھ ہی اسد مجید خان جو اس وقت امبیسڈر تھے US میں، بعد میں فارن سیکرٹری تھے، ان کے بھی ان کی تو خیر پورا ہی 2 پیجز کا ایک بیان تھا، وہ بھی ان کا سامنے آ گئے۔ یہ FIA کے بیانات ہیں۔ اعظم خان کی بڑی مزدار بیان آیا ہے، اور اگر آپ ان کا بیان جتنا آیا ہے اس میں پڑھیں تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بڑا پراپرلی ایڈوائز کیا ہوا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کو، اور ہر چیز بائی دا بک جا رہی تھی، اور جو ہے سارا جو ملبہ ہے ان پہ ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ لیکن ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں، انہوں نے کہا جی یہ پولیٹیکل کنکلوژن تھی ڈرون بائی دا لیڈرشپ ان اسلام آباد، کے ویسے تھریٹ کوئی نہیں تھی، تو یہ پولیٹیکل کنکلوژن تھی۔ لیکن انٹرسٹنگلی آپ کچھ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ابھی ہم چلا نہیں سکتے، ان کی آپ کو یاد ہے ٹیلی فون کال لیک ہوئی تھی اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس میں راستے جو تھے وہ اعظم خان صاحب بتا رہے تھے۔ میں اس وقت سے 2-3 چیزیں آپ کو ذرا کوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ ان کو بلائیں، فارن سیکرٹری کو، دوسروں کو، اور ان سے آپ سائفر سنیں، میں پھر سائفر کے منٹس تو میں نہیں بنانے، تو میں منٹس بناؤں گا، اور ہم اس میں کنکلوژن یہ انالیسس یہ ڈال دیں گے کہ جی وہ ڈپلومیٹک لینگویج میں جو انہوں نے کہا ہے یہ دھمکی ہوتی ہے، فلانا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور منٹس تو ہم نہیں بنانے، اور اپنی مرضی کے منٹس بنا لیں گے۔ سارا جو لگ یہ رہا ہے کہ جو 90% ایڈوائس تھی کہ کس طرح مینیپولیٹ کرنا ہے ایک سائفر کو، وہ یہی اعظم خان صاحب نے دی ہوئی تھی۔ اور جب اعظم خان کا بیان دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ بائی دا بک اور پراپر آفیسر کوئی نہیں ہے، جو بالکل بائی دا بک تھا، لیکن اپنی جان بچا گئے ہیں۔ یہ اسی لیے جو یہ وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں ان کو کورٹ کہتی ہے دا ریچڈ چلڈرن آف دا کورٹ، یعنی کہ جو بدترین ٹائپ قسم کے بچے ہوتے ہیں اس طرح۔ اور پھر انہی کے بیان میں ایک انہوں نے اپنی اوپینین بھی ڈالی ہوئی ہے، جس میں اوپینین میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مائی ویو، کہ میرے خیال میں جو عمران خان نے پلان کیا ہوا تھا وہ آرمی کی ہائی کمانڈ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا تاکہ وہ ان کو پریشرائز کریں اور ان کو مجبور کریں کہ جو ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اس وقت آیا ہوا تھا اس میں وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اور اس کو یہ پولیٹیکل گین لیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جو انکانسٹیٹیوشنل رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی، وہ بھی ڈائریکٹڈ تھی بائی دا دین PM، یعنی کہ پورا ملبہ انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی ادھر ڈال دیا ہے۔ سچ یا حقیقت وہ تو ٹرائل میں بھی پتہ لگ جائے گا، باقی بھی، لیکن یہ جو بیوروکریٹس کی ہسٹری ہے، تاریخ کی اس قسم کے بیوروکریٹس کی، آئی تھنک ان کو بھی ایک فری پاس نہیں ملنا چاہیے۔
بیکاز یہ پہلے کچھ اور ایڈوائسز کرتے ہیں, اپنے فائدے بھی اٹھاتے ہیں, اور جب حالات بدلتے ہیں تو سارا ملبہ اٹھا کے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. یہ تو خیر 2-3 مین انٹرسٹنگ چیزیں چل رہی تھیں. اب سچویشن کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک شاید نیا سائیکل شروع ہونے لگا ہے ایک دوسرے کو رگڑنے کا. اور انٹرسٹنگ چیز آج جب دلیل بھی دی گئی نواز شریف صاحب کے وکلا نے, تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں آ سکے, ایک تو میڈیکل ایڈوائس تھی, دوسرا سرکمسٹانسز بیونڈ ہز کنٹرول, یعنی کہ ایسے عوامل جس پہ ان کا کوئی اختیار نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. تو ذرا کوشش کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ کون سے عوامل ہیں, کیونکہ اگر تو عوامل میں عمران خان کی گورنمنٹ تھی وہ تو 16 ماہ پہلے چلی گئی, تو پھر اور کون سے عوامل تھے؟ اگر کوئی لیڈرشپ کی ایشو تھا نان پولیٹیکل, وہ بھی پہلے ہی چلی گئی. تو پھر یہ 16 ماہ اور اب میں کیا صرف یہی ایک وجہ تھی, اور عوامل کیا تھے, اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا لیول پلینگ فیلڈز ہیں سب کے لیے؟ کیا بالکل ایک مسلم لیگ کی لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کی ڈیفینیشن کے مطابق؟ ہمیں جوائن کیا ہوا ڈاکٹر مصدق ملک نے, سینیٹر ہیں PMLN سے, فارمر منسٹر آف اسٹیٹ بھی تھے فار پیٹرولیم اینڈ آل. ہمایوں مومن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی سینیٹر ہیں PTI کے. ڈیورنگ دا پروگرام ہم حافظ حمداللہ صاحب سے ہی بات کریں گے, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ابھی 1-2 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ جی PTI سے متعلق جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بات چیت بھی ہوگی, ڈیل بھی ہوگی, کب ہوگی مجھے نہیں پتا. پھر ہم نے دیکھا کل پریزیڈنٹ الوی سے جا کے PTI کے لوگ ملے ہیں, اور یہ شنید ہے, خبر یہ ہے کہ جی وہ دوبارہ ریوائیو کریں کوئی ڈائلاگ یا سم تھنگ. اٹ مائٹ بی ٹو لٹل ٹو لیٹ اینی وے. صدیق صاحب, ایک چیز تو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ بالکل بساط بچ گئی ہے. آپ کو لیول پلینگ کیا, آپ کو تو شیشے والی چمکتی ہوئی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے. ہائی کمشنر سی آف کرتے ہیں, کل وہ آئیں گے, نظر اب آ رہا ہے نیب نے تو کہہ دیا ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں بھیا, آئیں بالکل آپ ان کو بیل کریں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف سیسا چل رہا ہے نا, ایک طرف آپ کو ریلیف آ رہی ہے, دوسری طرف سختی ہو رہی ہے. لیکن آپ سے شروع کریں, یہ تو ہمیں سمجھا دیں. انہوں نے کہا کہ میڈیکل ایڈوائس تھی اور سرکمسٹانسز بیونڈ یور کنٹرول. اگر تو خالی میڈیکل ایڈوائس تھی تو اس سے پہلے میاں صاحب دبئی بھی آئے, سعودی عربیہ گئے, پھر واپس چلے گئے, تو دبئی تک تو آگے تھے, وہاں سے تو 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی, تو میڈیکل تو ریزن نہیں ہو سکتا. یہ کون سے بیونڈ کنٹرول عوامل تھے جس کی وجہ سے پہلے نہیں وہ آ رہے تھے, مگر اب وہ عوامل سرکمسٹانسز ان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں؟ تو یہ کون سی چیز پہلے کنٹرول میں نہیں تھی اب کنٹرول میں آ گئی ہے؟ پہلے تو جی میں ذرا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ذرا لیول پلینگ فیلڈ پہ بات کر لیتا ہوں 1 منٹ, اور پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. 1999 کو گزرے ہوئے 24 سال ہو گئے ہیں. 24 سال میں نواز شریف نے ایک الیکشن لڑا ہے, ایک 2013 کا, اور وہ بھی 3.5-4 سال کے لیے, جس کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا. نہ 2002 کا الیکشن لڑا, کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر نہیں تھا. 2008 میں بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. 2018 میں بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ خان صاحب اوور آل, اگر آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں, اگر میں ان کی بات کروں تو وہ کوئی 4-4.5 سال جیل میں رہے ہیں, 8 سال ایگزائل میں رہے ہیں, مگر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن خان صاحب کے 2-3 مہینے جیل میں رہنے سے لیول پلینگ فیلڈ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو 24 سال میں ایک الیکشن, 4-4.5 سال قید, اور یہاں پہ 2 مہینے یا 3 مہینے کی قید کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ کے مسائل پیدا ہو گئے. چلیں, ویسے فریز آپ لوگوں نے یوز کیا تھا, انہوں نے نہیں. چلیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تو اس کو میں نے تو بڑی اسپیسیفسٹی کے ساتھ آپ کے سامنے لیول پلینگ فیلڈ رکھ دیا کہ جس کو آپ ملک کا ایک بڑا, ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا, آپ سمجھتے ہیں بڑا پولیٹیشین, اس کو آپ 24 سال میں ایک الیکشن کی اجازت ملی, اور وہ بھی 4 سال کے لیے. تو اس وجہ سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کی کہانی 2 مہینے عمران خان صاحب کی وجہ سے تو سنانی ذرا عجیب سی لگتی. یہ تو ہو گئی, یا قید 2 مہینے کی قید 4.5, اس کو تو ایک طرف رکھ دیں. وہ سرکمسٹانسز کیا تھے, آپ نے بڑا اسپیسیفک سوال پوچھا, جو آپ کنٹرول میں ہیں پہلے نہیں تھے. مجھے اس کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے, میں ان کے ساتھ کوئی ایسی میری گفتگو نہیں ہوئی. نہیں, آپ کی پٹیشن میں لکھا ہوا ہے, میں اسی پہ تبصرہ کرنے لگا. لیکن اگر آپ پچھلے چیف جسٹس یا ان سے پچھلے چیف جسٹس کے فیصلے پڑھنا شروع کریں, اور آپ یہ دیکھنا شروع کریں کہ کیسے جو فیصلے آ رہے تھے ان کی نوعیت کیا تھی, کہ آپ شروع کرتے ہیں 10 ٹرنک لے کے آتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ اب ہم کرپشن ثابت کریں گے, اور اس کے بعد آپ اقامے کے اوپر
اقامے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے, اس کی کمپنی, آپ اس کے بورڈ پہ سرو کر رہے ہیں, آپ نے پیسے نہیں لیے. آپ کے ماشاءاللہ بچے مجھے پتہ ہے بڑے کامیاب ہیں, کل کو کوئی اسٹارٹ اپ کرتا ہے, بورڈ بناتا ہے, آپ کو اعزازی طور پہ کہتا ہے کہ آپ اس کے چیئرمین بن جائیں, بندے کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ تنخواہ لے تو سکتے تھے نا, مگر یہ فیصلے امپورٹنٹ ہیں بیکاز یہی وہ خصوصی جو آپ وجوہات ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا اس کے بعد کہ ایک فونٹ ہے جو اویلیبل ہے, کیلیبری کی بات کر رہا ہوں, فونٹ اویلیبل ہے, کمرشلی اویلیبل ہے, لیکن فارملی بیٹا ٹیسٹنگ کے اندر ہے, فارملی مائکروسافٹ کا حصہ نہیں بنا. اگر آپ کے وکیل نے غلط یا صحیح بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو جس وکیل نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کو نہیں, بلکہ جو آپ مریم نواز صاحبہ ٹائم پہ آ جائیں, یہ تاریخ ہمیں پتہ ہے ساری. تو آپ دیکھیں میں جس فیصلے مجھے وہ عوامل بتائیں کون سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس تھے, ایک بڑی واضح شکل میں پچھلے جو 2 فیصلے جو آئے ہیں, وہ چیف جسٹس کا نام لینے سے بہتر ہے فیصلوں کا ذکر کیا جائے. آپ یہ ہنٹ کہہ رہے ہیں کہ نیا چیف جسٹس آپ کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, مگر ہمیں انصاف کی توقع ہے. ہمیں انصاف کی توقع نہیں تھی, اور میں نے آپ کو فیصلے اس وجہ سے ریفر کیے ہیں کہ آپ کو ان فیصلوں کے اندر سے انصاف نظر آنا شروع ہو جائے. یعنی جب وہ ویڈیو آئی, وہ جج, وہ اللہ ان کو مغفرت ان کی فرمائے, وہ کیا نام تھا, ارشد ملک کی, تو چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ لکھا, اس میں کہا کہ جب تک آپ نے اجازت نہ لی ہو کہ میں آپ کو ریکارڈ نہیں کر رہا, آپ وہ اجازت دیں جن کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے, تو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. یعنی آپ نے ایڈمیسیبلٹی ختم کر دی اس بات کی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس حالات میں کیسے ویٹ کر. دنیا میں ہوتا ہے illegally obtained evidence کا قانون پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے. اگر آپ ہمارے ہاں نہیں ہے نا, مگر ہمارے ہاں بھی آ گیا, ہمارے ہاں بھی انوکھا نہ بھی ہو مگر ایک کیس کے اندر آ گیا. باقی جگہوں کے اوپر تو ساری وائر ٹیپنگ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے, لیکن اور صرف کہتے فورینزک کروا لیں اس کا. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے اجازت نہیں لی ہوئی تھی جج صاحب سے. تو بھائی جب اس طرح کے فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہوں جن کے اندر سے آپ کو رمق بھر انصاف بھی نظر نہ آ رہا ہو, تو آپ یہاں پر کیا لینے آئیں گے؟ باقی جو سوالات ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے کہ بھیجا کیوں. یعنی ان کی جو ڈاکٹر صاحبہ اس وقت ہیلتھ منسٹر تھیں, وہ قید میں تھے, جیل ڈکلیئر کیا گیا, ساری رپورٹس ان کی تھی, ساری لیبز ان کی تھیں, اور پھر عمران خان صاحب نے نہیں, مجھے تو ڈال لینے دیں نا, وہ پھر آپ ان کی پیروی کر لیں بے شک, لیکن مجھے تو ڈال لینے دیں ایک گھڑی کے بھر کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بیٹھ کے کابینہ میں کہا کہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں, میں نے ہر طرف سے ٹیسٹ کر لیا ہے. وہ ان کے وہ جو قریبی دوست بھی تھے جو بعد میں وزیر بھی بنے, اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ فیصل صاحب, کہ وہ خود جا کے چیک کر کے آئے ہیں, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کا جانا مقرر ہے. تو یہ سوال آپ ان سے پوچھ لیں. محمد صاحب یہ بتائیے, ان کے تو اچھے دن نظر آ رہے ہیں. دیکھیں نیب نے بھی آ کے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ بھی سامنے ہیں. آپ کے لگتا ہے دن برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. ایک اچھی خبر آپ لوگوں کی آج آئی ہے کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کی بیل ہو گئی ہے. ابھی تک رہا ہوئی ہیں نہیں وہ تو بھی ہمیں تک نہیں پتا, اور کیا رہا رہتی ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا, وہ تو بعد میں پتہ لگے گا. لیکن یہ جو ٹیسٹ منی کا حصہ ہمارے پاس آیا اعظم خان کا, محمد اعظم جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری تھے, وہ بڑی ڈیمیجنگ ان کی انالیسس ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ یوز کرنا چاہ رہے تھے, پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ پورا ایک کانسپریسی جو بنی ہے, یہ جس قسم کے چارجز بن رہے ہیں, یہ اگر ثبوت ہو گئے, عدالتوں میں ثابت ہو گئے, تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 14 years اینڈ ایون اے ڈیتھ سینٹینس انڈر سرٹن سرکمسٹانسز. یہ معمولی چیز نہیں ہے. پھر جو اس وقت کے آپ کے فارن سیکرٹری تھے, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے. انہوں نے کہا جی کہیں پہ بھی ہم نے ان کو بتایا تھا, کہیں پہ کوئی تھریٹ, دھمکی یا ایسی بات نہیں تھی جو بنایا گیا. اور پھر وہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو سائفر والا ایپیسوڈ ہوا ہے, اس نے ہماری جو کمیونیکیشن نیٹ ورک سارا یہ انٹیگریٹی تباہ کر کے رکھ دی ہے, اور ڈپلومسی کے لیے اس کے بڑے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں, کہ کیونکہ اب آپ سے دنیا اس طرح بات نہیں کرے گی اعتماد سے, اور ساری چیزیں. یہ دو بڑی ڈیمننگ چیزیں نکلی ہوئی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں عثمان ڈار صاحب آتے ہیں, وہ بھی ساری باتیں اور کرتے ہیں. پھر آپ کے دوسرے لوگ آتے ہیں, فاروق حبیب صاحب نے تو آ کے بالکل ہی ڈال دی الٹی. گئی جی ہمیں تو 2.5-3 سال ہم عثمان بزدار کو, فرا گوگی کو, ان کو ہم ڈیفینڈ کرتے رہے. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ایک آپ کے لیڈر کی طرف جا رہی ہیں. پھر اب جو کل آپ نے دیکھا جی ملاقات ہوئی, آپ کے لوگ جا کے الوی صاحب سے ملے,
سوشل میڈیا پہ آپ لوگ الوی کو گالی گلوچ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ کر دیا. خان صاحب نے بھی اپنی ناراضگی شو کی کہ ان کو الیکشن اناؤنس کرنے چاہیے تھے, تیری کاری کیوں نہیں کی. کچھ پینک سا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ویٹنگ فار دی انیویٹیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی پرزمپشنز کرے بیسڈ آن واٹ ہی ہیز ریڈ اور سین اینڈ ایوری تھنگ. میں جب چیزوں کو دیکھتا ہوں, آپ کی ساری چیزوں میں آتا ہوں, وہ جو آپ نے کہہ رہے تھے نا کہ وہ آ رہے ہیں اور اچھے دن ہو رہے ہیں, دیکھیں وہ اچھے دن ہی ہوتے ہیں نا, لیکن اس کو آپ دوسری طریقے سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مینز اگر آپ کسی غلط طریقے سے کچھ چیز کما رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ کمائیں. اس کا بیسک موقف یہ ہے. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے ایسی چیز کر دیا؟ میں آ جاتے ہیں ابھی ادھر آ جاتے ہیں. پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ اعظم خان. اعظم خان نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو میں جب ڈیوائڈ کرتا ہوں, ڈائسیکٹ کرتا ہوں, تو مجھے اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک, انہوں نے بعض چیزیں فیکچول بتائی ہیں کہ یہ ہوا تھا. دوسرا, انہوں نے اپنے اوپینین بتائے کہ میرے خیال میں یہ ہے. ٹھیک ہے, سو ہم ان کے اوپینینز کو تو ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں. اب آ جاتی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اچھا. اس کے ساتھ فاروق حبیب نے بھی اسی بات کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کیسے جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ایئر فورس اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف, آل دا پیپل جو ٹاپ اس میں تھے, انکلوڈنگ دا ہول کیبنٹ ود دا پرائم منسٹر آف دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے بیٹھ کے ڈیلیبریشن کی اور کر کے ایک چیز آ گئی تھی بات کہ اس میں مداخلت ہوئی تھی. اچھا, اس مداخلت کو فلور آف دا ہاؤس میں جو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت کے ہیں کیئر ٹیکر یا ٹیک کیئر والے پرائم منسٹر, ان سے پہلے والے پرائم منسٹر بھی فلور آف دا ہاؤس میں کہہ چکے ہیں. ان میں ان کے بہت سارے لیڈر کہہ چکے مداخلتیں. سوال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس کے پیچھے سازش ہے یا نہیں ہے. میرا ایک کانسیپٹ ہے, جب ایک مداخلت ہوتی ہے وہ کسی پلاننگ کے تحت ہوتی ہے. میں نے آپ کے ادھر آ کے مداخلت کرنی ہے نا, تو میں پہلے پلان کروں گا کہ مالک صاحب کب ہوں گے, ادھر کون کون ہوگا, اس کے بعد میں آپ کے لیڈر نے خود بعد میں بیان دے دیا کہ یار کوئی ان کی نہیں تھی, ان کو مسلیڈ کیا گیا. انہوں نے وہ تو آپ کا بیان بدل گیا. انہوں نے اپنے بیان میں صرف اوریجن آف جو جہاں سے شروع ہوئی تھی پلاننگ, انہوں نے اوریجن آف پلاننگ چینج کیے. انہوں نے حالات بدلنے کے ساتھ نہیں, جب ان کی سن لیں, میں سوال سن لیں, آپ کو آج ابھی انفارمیشن آ جائے اپنی بات بدل دیں گے. ٹوٹل ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. میری سوال میرا یہ ہے, جب وہ ایک آفس میں تھے تو اوریجن واشنگٹن تھا, اپنے آفس سے نکلے تو اوریجن اسی چیز کا پنڈی بن گیا. نہیں سر, اب نہیں, اب حالات کے مطابق اگر اوریجن شفٹ ہوں گے تو پھر سوال تو اٹھے. نہیں سر, دیکھیں مالک صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے اوریجن اس وجہ سے نہیں کہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے. اس دوران میں ایک بہت سگنیفیکنٹ واقعہ وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جنرل باجوہ کے لحاظ سے ان کے انٹرویو شائع ہوئے تھے جس میں انہوں نے بعض باتیں بتائی تھی کہ یہ ہوا تھا, اور اس میں یہ یاد رکھیں خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں تو 2019 سے پلاننگ ہو رہی تھی. اچھا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیکھیں اب اس ایسے دیکھیں, اب چونکہ بعض انفارمیشن ہمیں نہیں معلوم تھی تو اس لیے ہم اس کو بتا رہے تھے وہاں سے. لیکن the moment I get new information, my statement can change based on what information I get. This is an interesting twist, I must say. یہ اچھا spin ہے. نہیں, spin نہیں ہے. Do you think یہ میرا opinion ہے نا. نہیں, آپ نے کہا everybody is free to have his opinion. ٹھیک ہے, دیکھیں you can use a word کہ یہ ایک interesting point of view ہے. چل, interesting. I'm not trying to spin something. Interesting point of view. اور بتائیے, میں ذرا حافظ عبداللہ صاحب کو لے لوں, ٹریول کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلے پہلے تو آپ کو بلیٹڈ بڑی مبارک ہو, اللہ نے آپ کو حفاظت سے رکھا. تمام چیز اگر چاہیے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس مصدق ملک صاحب, ان کی پارٹی میں, اور یہ بھی شامل ہیں, انہوں نے کوئی نہ آپ کی عادت کی نہ آپ کی خبر لی. پی ڈی ایم میں آپ کے یہ ساتھ بھی تھے. چلیں وہ تو علیحدہ بات ہے. یہ بتائیں, آپ نے ایک بیان دیا پچھلے دنوں بات کرتے ہوئے, آپ نے کہا, اس نے پوچھا انٹرویور نے آپ سے پی ٹی آئی پہ, خان صاحب پہ, تو آپ نے کہا بات بھی ہوگی, ڈیل بھی ہوگی, کب ہوگی وقت کا میں نہیں کہہ سکتا. یہ آپ نے اتنی بڑی بات انالیسس کہاں سے کر دیا؟ کیا کوئی مولانا صاحب نے آپ سے کوئی بات کی یا کس طرح؟ بیکاز جو باہر ہمیں جتنا امپریشن یہ ملتا ہے کہ کوئی ڈیل شیل نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو, اتنی بڑی بات آپ نے کسی بنیاد پہ کی ہے کہ صرف پولیٹیکل انالیسس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب.
دیکھیے مالک صاحب، بات یہ ہے، آپ میری جو بات میں نے کی یہ میری ذاتی رائے تھی، کیونکہ پاکستان کی سیاست کو اگر آپ پس منظر میں جائے تو کب ڈیل نہیں ہوئی ہے؟ کیا 25 جولائی 2018 الیکشن ڈیل کے نتیجے میں نہیں تھا؟ وہ ایک منصوبے کے تحت نہیں ہوئی وہ الیکشن؟ اس الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ملک پر مسلط نہیں کیا گیا؟ کس نے اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کردار ادا کیا؟ کسی نے سہولت کار کا کردار ادا کیا، کسی نے کسی اور شکل میں۔ لہذا میں نے کہا کہ کوشش کی گئی ہے، ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ میری بات کی تو تائید ہوئی نا۔ یہ جو مرتضیٰ سولنگی صاحب گئے تھے شفقت محمود کے پاس، یہ ملے تھے جمعرات کو، لیکن نہ مرتضیٰ سولنگی نے خبر دی کہ میری ملاقات ہوئی، اور نہ شفقت محمود پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا۔ یہ تو کسی نے خبر لکھ کے پھر دونوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے 3 دن کے بعد۔ صحیح بات ہے۔ لہٰذا میری بات کی تائید تو ہوئی، یہ تو کوشش کر رہے ہیں۔ باہر کے ممالک سے بھی ان کی خاتون اول کی میری اطلاعات کے مطابق، جو میری ذرائع اطلاعات ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے، ایک اہم ہوٹل میں اور ایک دوست ملک کی اہم شخصیت سے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کی گارنٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ تو تیار ہے NRO کے لیے، صدر صاحب بھی ایکٹیو ہے، جو کہ بونس پر ہے صدر صاحب، ان کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو وقت مقررہ سے، مدت مقررہ سے پہلے جو حیثیت تھی، اور یہ خود رابطے کر رہے ہیں، اور جیل سے بھی یہی اطلاعات اور پیغامات آ رہے ہیں۔ تو میری بات کی تائید تو ہوئی جو میں نے جو کچھ کہا، تو لہٰذا ان کی کوشش یہی ہے۔ لیکن حافظ صاحب ایک چیز بتائیں، ڈیل جب ہوتی ہے تو دونوں طرف سے کچھ ٹیبل پہ لانا پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے اس وقت؟ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس اپنی طرف سے دینے کے لیے ہے کیا؟ ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کوئی یا غائب ہیں یا تائب ہیں، تیسرا تو کوئی بچا نہیں ہے۔ الیکشن کا بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی بالکل پارٹی کو وہ نہیں ملے گا، تو وہ ڈیل پہ وہ کیا ان کے پاس ہے کیا ڈیل پہ دینے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ، جب ان کے پاس کچھ تھا تو وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب وہ حکومت میں تھے تو کہا کرتا تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ یہ ان کا وہ خوبصورت جملہ تھا، ہر تقریر میں، ہر پریس کانفرنس میں وہ کہا کرتے تھے، کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ قومی ایشو پر بھی اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے۔ آپ کو یاد ہے کرونا ایشو پہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک چیز مجھے بتائیے، ایک جملہ مجھے جی فرمائیں۔ کسی ایشو پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آج جو حالات بنے ہیں وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو وہ چھوڑ کہتے رہے، جس کو NRO نہیں دیتے رہے، اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جواب تو پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں اگر کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے۔ ہاں بالکل ہے، ابھی مومن صاحب ہیں، ہماری مومن صاحب، ان سے میں پوچھتا ہوں۔ لیکن ایک چیز بتائیے، جو آپ کے 16 ماہ چلے، اس میں ایک اتحادی حکومت بھی چلی، شہباز صاحب کی طبیعت اور طریقہ کار اور قسم کا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں اور الیکشن ہوتا ہے اور وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، کیا جو ان کا مزاج ہے، کیا وہ آپ کے خیال میں ایک کولیشن گورنمنٹ کو اور ایک ہائیبرڈ نظام کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب اور عمران خان کے درمیان تھوڑا فرق کرنا ہوگا ان کی کیسز کے درمیان، کیونکہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی کی چیئرمین اور ان کے ساتھی جو آج کچھ جیل میں ہے، کچھ مفرور ہے، کچھ تائب ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کیا کر چکے ہیں، کچھ خاموش ہیں۔ فرق ہے، اس لیے فرق ہے کہ سائفر کیس کو سامنے رکھے اور سانحہ 9 مئی کو سامنے رکھے، باقی قادر یونیورسٹی فارم فنڈنگ کیس جو شاخانہ کو ادھر رکھے۔ کیا یہ ان کی اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا نہیں ہے؟ اس سے ان کو کیسے چھٹکارا ملے گی؟ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے، اس کو تو پاناما میں ان کا نام ہی نہیں تھا، ان کو اڑایا گیا اور اقامہ کی بنیاد پر، لہذا اس کیس کی بنیادی غلطی نہیں، میرا سوال کچھ اور ہے۔ میرا سوال میں آج جاتا ڈائریکٹ آپ سے میں اسی پر آ رہا ہوں۔ جب وہ آئیں گے، بے شک وہ آئیے، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں،
وہ آئیے, ان کا اپنا ملک ہے, بغیر کسی جواز کے ان کو مجبور کر کے ملک سے باہر رکھا گیا. اگر ان کو اکثریت ملتی ہے پیملین کو, وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو بن جائے. اگر پبلک اس پر اعتماد کرتے ہیں, قوم ان پر اعتماد کرتی ہے تو وہ بن جائے. کیوں نہیں چلا سکتے ہیں؟ گزشتہ 5 سال جب وہ وزیر اعظم تھے, پھر شاید خاقان عباسی صاحب 1 سال کے لیے بنے, تو جو کولیشن میں ان کے ساتھ تھے تو وہ تو آخر تک ہی تھے. ابھی جو 16 مہینے ہم کولیشن میں تھے, پھر کیوں نہیں چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں. تب وہ خود وزیر اعظم نہیں تھے, شہباز صاحب تھے آگے, فرق پڑتا ہے. وہ جو 2013 سے 2017 تک تو نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے, اس کے بعد پھر شاید خاقان بنے. ٹھیک ہے, نواز شریف تو وہی نواز شریف ہے, کوئی تبدیلی تو اس میں نہیں ہے. میرے خیال اس سے زیادہ میچور ہو چکے ہیں, لیڈر ہے پاکستان کا. چلے اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جاتا. حافظ صاحب بہت شکریہ. جی ہاں, وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس, ابھی بہت سی باتیں رہتی ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کانفنٹریشن کی پالیٹکس ہے. میاں صاحب کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں. میاں صاحب کے 3-4 سربراہوں سے, عسکری سربراہوں سے کانفلکٹ ہوا, اور ہر ایک کا بڑی مختلف طبیعت کے لوگ تھے. ہر بار ان کا کانفلکٹ ہوتا گیا. کئی ایک دو جذباتی تھے, ایک دو بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے, لیکن کانفرنٹیشن نظر آتی رہی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کانفرنٹیشن ہے. دوسرا, میاں صاحب کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غصہ بڑا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, کالم بھی لکھا ہوا ہے کہ جی میں نے ان سے لنڈن میں ملا تو میں نے ان کو کہا کہ اب آپ آئیں گے تو کانفرنٹریشن ختم کریں اور ریکنسیلیشن شروع کریں. تو نہیں, عمران خان تو پولیٹیشنس کو مانتا ہی نہیں ہے, تو میں نہیں اس کو چھوڑوں گا, واٹ ایور, آئی ایم ناٹ, ریکنسیلیشن میں نہیں ہے. کیا اگر میاں صاحب آتے ہیں اور اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے, کیا میاں صاحب ریکنسیلیشن کریں گے؟ اگر آج عمران خان نہیں باہر آتا, کیا میاں صاحب فیسیلیٹیٹ کر دیں گے عمران خان کے باہر آنے میں؟ کیونکہ نہیں ہو تو نو ہو رگڑو. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ کے دوست نے آپ کو یہ بتا دیا کہ میاں صاحب نے کہا میں تو ریکنسیلیشن نہیں کروں گا, لیکن جب پاکستان پہ حملہ ہوا, جب کووڈ ہوا, جو زبان عمران خان صاحب استعمال کرتے تھے اس کا کوئی انہوں نے آپ کو ریفرنس نہیں دیا. یعنی آج تک کون سا ایسا موقع آیا ہے جس پہ اپوزیشن نے ریچ آؤٹ نہیں کیا خان صاحب کو ٹو ہیو اے ڈائلاگ؟ نہیں, وہ پرانی بات ہے. خان صاحب تو چھوڑ دیں, وہ تو اپنا رگڑا کھا رہے ہیں نا. آپ کی فیوچر پالیسی کیا ہوگی؟ ریکنسیلیشن ہوگی کہ ٹھیک ہے سیاستدان ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے, مگر کاؤنٹر پارٹی کے اوپر ایک ذمہ داری ہے نا. اگر آپ یہ کہی جائیں, یعنی آپ سے ڈائلاگ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کہیں اس کی بیٹی چور ہے, اس کی ماں بھی ایسی تھی, آپ اس طرح کی عجیب زبان استعمال کریں, آپ باہر نکل کے بولیں کہ یہ تو NRO مانگ رہے تھے. بھائی آپ کیوں کرتے ہیں ڈائلاگ پھر؟ اور پھر آپ بولیں گے میں تو ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. یعنی ماں سوا خان صاحب کے, اور اب یہ جو وعدہ معاف, پوچھ نہیں رہا کہ خان صاحب کیا کرتے تھے, میں پوچھ رہا ہوں میاں صاحب کیا کریں گے. میں وہی بتانے لگا. ماں سوا وعدہ معاف گواہوں کے ایک ان کی زوجہ اور ایک وہ خود نیک تھے, اور کچھ لوگ جو اب ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں, باقی تو سب چور تھے. بھائی بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے, جو مالک صاحب کی حکومت ہے, AJK کے اندر ایک دفعہ تو میں خود موجود تھا جب لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت الٹا دی جائے, ہمارے پاس میجورٹی آ رہی ہے. انہوں نے کہا بالکل سوال نہیں پیدا ہوتا, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کو چلنے دیں. تو بلوچستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ اگرچہ PMLN حکومت بنا سکتی تھی, انہوں نے مالک صاحب کو بنانے کے لیے کہا, اور دوبارہ بھی کہا بعد میں کہ آپ ہی تھوڑی دیر اس کو اور اضافی طور پہ چلائیں. 2.5 سال کا تھا ایگریمنٹ ہوتا. جی میرے خیال میں میاں صاحب کا بہت بڑا دل ہے, اور یہ آل پارٹی کانفرنسز, اور آج بھی چاہے بلوچستان سے لوگ ہوں, KP سے لوگ ہوں, ان کے ساتھ مل کے ضرور بات کریں گے. لیکن جو اصل پرابلم آ رہی ہے, وہ اصل پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ نے پہلے وہ پورا سائفر کا ذکر کیا, کہ سائفر ایک ڈاکیومنٹ ہے, اسٹیٹ سیکرٹ ہے. وہ آپ اس کی انٹرپریٹیشن, جس طرح یہ انہوں نے بھی کہا کہ میں اس کو کسی کو انٹرپریٹ کر کے کہنا کہ ہمیں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ نامناسب بات ہوئی ہے, ہم ڈیمارش کرنا چاہتے ہیں, از ون تھنگ. سائفر کو لے کے لہرانا جلسے کے اندر ایک ڈاکیومنٹ جس کی ایک پروٹوکال ہے, لکھا ہوا ہے کہ سائفر کے ساتھ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, کس کس کو ملے گا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, مگر اس کی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس ڈسکوالیفیکیشن نوید قمر صاحب کو بھی لیا. میں کہا پیپلز پارٹی آج کل خاموش ہے, ان کا بھی کوئی ورژن لے لیں. نوید قمر صاحب ہمیں مل گئے ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر فار کامرس, سینئر منسٹر. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. نوید بھائی یہ بتائیں,
چیزیں تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہیں. پی ایم ایل این کے اچھے دن آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے برے دن چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ آپ بڑے خاموش ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگ کہاں ہیں؟ سنا ہے کہ سندھ کے اندر آپ کے دن اتنے اچھے نہیں چل رہے, آپ کو کچھ ناراضگیاں ہیں اور فیوچر کی بھی کوئی ارینجمنٹ کے بارے میں آپ لوگ پریشان ہیں. تو یہ جو میاں صاحب آ رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے کہ زیادہ ٹلٹ ہو رہی ہے میاں صاحب کے حق میں؟ دیکھیں مالک, یہ پورا مفروضہ آپ نے خود ہی ایک کہانی بنا کے پھر یو آر آسکنگ می ٹو کمنٹ آن دیٹ. نن آف دیٹ از ٹرو. یہ فیکٹس جو ہیں وہ تو گراؤنڈس پہ ہیں. میاں صاحب آ رہے ہیں, آئیں, ان کا اپنا ملک ہے. ہی شوڈ ہیو کم ایون ارلیئر. آئیں, اس کی جو بھی پولیٹیکل اور لیگل کانسیکوینسز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی ٹیم ان کو گائیڈ کر رہی ہے, وہ اس پہ چلائیں گے. تو میاں صاحب کا آنا کوئی اتنی نہ حیرت کی بات ہے نہ پریشانی کی بات ہے. بہت ایک طرف بات ہوئی. جہاں تک سندھ میں کیا ہو رہا ہے, آئی تھنک کہ یہ شاید ادھر بیٹھ کے اسلام آباد کے یا ڈرائنگ رومز میں یا اسٹوڈیوز میں یہ بہت بڑی ایک چیز لگتی ہے کہ جی 4 پارٹیاں مل گئیں. تو بابا پچھلے میرے 8 الیکشنز میں نے کب کسی یہ چاروں اکٹھے نہیں تھے. It's not the first time this is happening. We are used to that کہ بھائی سارے لوگ اس پی 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 ورسز دا ریسٹ, چاہے وہ جو نام بھی آپ دے دیں, اور کئی ناموں سے جو ہیں اوور 3 decades کم از کم میں دیکھ رہا ہوں کہ الگ الگ ناموں سے آتے ہیں, لیکن لوگ وہی ہوتے ہیں کیونکہ آخر میں پلیئرز تو آن دا گراؤنڈ وہی ہوتے ہیں. تو اس میں میں تو آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ ہی کے چیئرمین نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں. وہ تو بلکہ ڈائریکٹ ہو گئے تھے کہ پی ایم ایل این ہی ہمیں ڈائریکٹ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ دے. میں تو صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو تاثر ملتا ہے کہ اس وقت سسٹم کا فیوریٹ چائلڈ نواز شریف صاحب ہیں اور شاید بلاول وغیرہ نہیں ہیں؟ کیا یہ آپ کو تاثر ملتا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ایک پرٹیکولر کانسیکوینس تھی ایک چیز کی کہ جب کولیشن گورنمنٹ ہماری تھی سارے ہم لوگ اس کا حصہ تھے. پھر جب وہ ختم ہوئی اور انٹرم گورنمنٹ آئی تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ ایک نیوٹرل نان پارٹیزن قسم کی حکومت ہوگی. لیکن پی ایم ایل این کی ریپرزنٹیشن ایک حد تک اس میں جاری رہی. وہ تو پہلے انڈیکیشن تھی, اس کے بعد اس میں اور ایڈیشن فواد کی ایڈیشن ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو ٹرینڈ ایک جو ہے وہ نظر آنے لگا. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ واز سم تھنگ ٹو کویسچن کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ایم ایل این پہ کوئی فیوریٹزم کی بات ہے. میرے اپنے حساب سے, اور میرا خیال ہے کل خورشید شاہ صاحب نے پرسوں کہا ہے اینڈ آئی ہیو فالوڈ اپون دیٹ کہ میاں صاحب از ہیڈ آف اے ویری لارج پولیٹیکل پارٹی اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. لیجیٹیمیٹلی ان کی ایک فالوئنگ ہے. جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا کائنڈ آف دبا میں کہوں گا ان کے اوپر لگے گا تو ان کی اپنی لیجیٹیمیسی پہ تھوڑا سا فرق آئے گا کہ اگر وہ جینیونلی بھی ووٹس لے کے آتے ہیں تو لوگ کہیں گے جی ان کو تو ہیلپ کیا گیا. سو ہی شوڈ ڈسٹینس ہمسیلف فرام دیٹ اور کوشش کریں کہ فیلڈ میں اس طرح سے نظر نہ آئے کہ وہ کوئی فیوریٹ چائلڈ جیسے عمران خان 2018 کی الیکشن میں تھے یا پہلے بھی اور لوگوں کو فیور کیا گیا ہے تو وہ نہ نظر آئے. دیٹ ول بی گڈ فار دا الیکشنز کیونکہ جو کوشچنس بعد میں ریز ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اتنی مشکل سے پھر دوبارہ سے ہم الیکٹرل پروسیس میں جائیں تو اس کے ریزلٹ جو نکلیں وہ ایکسیپٹیبل ٹو آل ہونے چاہیے اور 5 سال وہ حکومت کرے بجائے اس سے کہ روز ایک ڈی اسٹیبلائزیشن پروسیس شروع ہو رہا ہو. تو اٹ از گڈ کہ وہ خود بھی ایک حد تک ڈسٹینس پہ اس ساری چیز سے نظر آئے. محمد صاحب آپ کے خیال میں کیا آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا؟ پنجاب میں یہ کمفرٹیبل ہیں, سندھ میں نوید قمر صاحب کی پارٹی کمفرٹیبل ہے, بہت سے لوگ آپ لوگوں سے انکمفرٹیبل ہیں. کیا حمداللہ صاحب کہتے ہیں کہ ڈیل ہوتی ہے ہمیشہ, شاید ہوگی. کیا آپ لوگ ابھی اس ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یو ریزائن ٹو فیٹ؟ ایسا مالک صاحب کہ میری نظر میں پاکستان کی سیاست, پاکستان کے الیکشنز کی کریڈیبلٹی, پاکستان کی پولیٹیکل کینوس
پی ٹی آئی کے بغیر نہ اس میں رنگ ہے نہ اس میں کچھ اور ہے. دے آر پارٹ اینڈ پارسل اینڈ دے آر, وہ لازم و ملزوم ہے. اگر آپ ان کو ہٹا دیں ان سب کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. کہا گیا تھا ڈیمارش کے بارے میں, ٹھیک ہے, ڈیمارش بیسیکلی مینس آپ نے آلریڈی اس کو ڈی کوڈ کر دیا ہے, آپ نے آلریڈی. ہینری کیسنجر, ایک منٹ ہولڈ آن, لیٹ می ایکسپلین. 1976 ہینری کیسنجر کانڈور آپریشن, وہ اس کو ڈیمارش کرنے والے تھے. دین ہی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ, ہی لیٹ اٹ اسٹے ایز اے سیکرٹ. ڈیمارش بیسیکلی مینس آپ آفیشلی اس کو بتا کے کہہ رہے, اور دس بیسیکلی مینس سمپلی اٹ مینس کہ یہ نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آگے بات پھر آ جاتی ہے آگے. اب دیکھیں ڈیمارش once you accept ہمیں آڈینس کو ذرا کلیئر رکھنا چاہیے. I have to do a little fact check. دیکھیں ڈیمارش کیا ہوتا ہے؟ ڈیمارش ہوتا ہے جب آپ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں ود اے پرٹیکولر گورنمنٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ انکلاسیفائڈ ہو گیا ہے. ایک کانورسیشن تھی, جو اگر لیگل بات کریں, ایک کانورسیشن تھی ہمارے ایمبیسڈر کی ڈیلیگیشن کی اور ان کے ڈیلیگیشن کی, اس کے اوپر ایک نوٹ آیا. ان کے خیال میں وہ نوٹ میں اوفینسو باتیں تھیں جو ان کی گفتگو ہوئی. انہوں نے انہی کے ایمبیسڈر کو بلا کے ان کو کہا کہ ریفرنس ٹو دیٹ میٹنگ آپ نے یہ غلط کہا ہے. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, ڈی کلاسیفائی کرتا کون ہے؟ اگر فورن آفس میں آئے گا تو فورن منسٹر آ جائے گی, لیکن وہی چیز ہے. لیکن دیکھیے what is happening now is nothing new. This is spot fixing, this is match fixing, this is venue fixing, this is ہر قسم کی فکسنگ ہو رہی ہے. اچھا 1985 میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا. 1990 میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا. 1997 میں کیا ہوا تھا؟ 1996 میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا. دس از ناٹ نیو. 2013 میں کیا ہوا تھا؟ یہی سب کچھ ہوا تھا. ہر چیز میں یہی ہوا تھا. بالکل کھول لیں, میں بتاتا ہوں. 18 میں کیا ہوا تھا؟ 18 میں کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, لیکن یہ بڑا فنی آر ٹی ایس ہے. 24 میں کیا ہوگا؟ ایک منٹ ہے جو نا آر ٹی, میں بتاتا ہوں نا. دیکھیں ایک منٹ ہے جو نا, یہ بڑا فنی قسم کا آر ٹی ایس ہے, بڑا فنی قسم کا آر ٹی ایس ہے کہ یہ حق میں بیٹھا تھا پی ٹی آئی کے, لیکن جو لوگ ہار رہے تھے آر ٹی ایس کے بیٹھنے سے پہلے, جیسے خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ, وہ آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے بعد جیت گئے. میں نوید قمر صاحب کو انہوں نے جانا ہے, میں ان کو پھر ایک کویسچن کر لوں. میں نے بھی جانا ہے. نوید صاحب ایک آخری چیز ان کو ضرور جانے دیں, کیونکہ انہوں نے تیاری کرنی ہے اس کی کہ یہ جنتی ہو جائیں گے. وہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ادھر چلا گیا وہ جنتی چلا گیا. نوید صاحب یہ مجھے بتائیں, جو the way things are panning out right now, آپ نے you're one of the senior most parliamentarians now, آپ نے سارا اتار چڑھاؤ, بلکہ جب لاسٹ گورنمنٹ آپ کی گری تھی تو اس رات کو ہم اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے, انشاءاللہ گورنمنٹ میں کو ہوا تھا. یہ مجھے بتائیں, یہ جو الیکشن آ رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ کتنے کریڈیبل آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میں ابھی فیئر اینڈ فری چھوڑ دوں, میں کریڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ کو کتنے کریڈیبل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے کیا, یہ تو یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. بیفور ہینڈ ہم بیٹھ کے اس پہ کامنٹ کریں کہ کریڈیبل ہوں گے یا نہیں. آئی ہوپ کہ کریڈیبل ہوں, لیکن اگر اس طرح سے معاملات چلتے رہے, جب لوگوں کو نہیں ایکول اپرچونٹی ملتی یا لوگوں کو کہا گیا کہ اے یا بی یا سی پارٹی کو جوائن کرو, تو ظاہر ہے کہ کوشچنس تو ابھی سے ریز ہونا شروع ہیں. ابھی تو الیکشن شروع نہیں ہوا, ابھی تو شیڈیول نہیں آیا. جب شیڈیول آ جائے گا اور پھر ہمیں دیکھنا ہوگا, فرسٹ آف آل تو الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہوگا کہ کتنی نان پارٹیزن الیکشن کمیشن ہوتی ہے, کتنے نان پارٹیزن جو نہیں. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب ایک بات چل رہی ہے کہ شاید ریٹرننگ آفیسرز ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ بنیں گے ڈسٹرکٹ اور دوسرے, اور جوڈیشری نے اپنا چھوڑ دیا ہے کہ ہم بندے نہیں دے سکتے. تو جب ایگزیکٹو ریٹرننگ آفیسرز کی جابز کر رہی ہوگی تو وہ آپ کے خیال میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں بن جائے گا الیکشن پہ؟ دیکھیں ایگزیکٹو کرائے یا جوڈیشری کرائے, انفارچونیٹلی ہمارے جو ہسٹری ہے اٹس ریپلیٹ وتھ ایگزامپلس جہاں دونوں کے ہاتھوں جو ہے مینیپولیشنس ہوئی ہیں. تو آئی کانٹ سی کہ ایک پارسا. So qualitatively doesn't make any difference in your opinion? I think at the end of the day وہ اتنا جو ہے فرق پڑے گا.
کیونکہ جب پولنگ اسٹیشنز کے لیول پہ ہم بات کرتے ہیں, جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ جو ڈپلائمنٹ تھی فورسز کی وہ اندر بھی تھی انسائڈ دا پولنگ اسٹیشن, which unprecedented and created a lot of issues کہ بھائی, اور پھر پولنگ اسٹیشن سے اگر کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ لوگوں کو نکال دیا گیا جو پولنگ ایجنٹس تھے, وہ پارٹ آف دا کاؤنٹنگ پروسیس, تو پھر کوشچنس ریز ہوئے نا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں تاکہ الیکشن کریڈیبل ہو, تاکہ اسٹیبل گورنمنٹ بنے. ورنہ واٹ وی آلویز پارٹیسپیٹ, ہم بائیکاٹ تو کسی صورت میں نہیں کرتے, نہ ہی ابھی بھی کریں گے, لیکن اٹ ول لیو اے بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ. بہت شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مجھے بتائیں مومن صاحب ویری کوئکلی, پھر ایک سوال ان سے, اگر لیٹس سے جو لگ رہا ہے دیر از اے سیریس پاسبلٹی کہ سزائیں ہو جائیں, سیریس پاسبلٹی شاید یہ سائفر کیس یا اگر مے 9 والا ہوتا ہے, ان کیس اگر کوئی سزا ہوتی ہے کچھ آپ کے چیئرمین کو یا دوسرے وائس چیئرمین کو, اس قسم کی چیز, پارٹی پھر بھی پارٹیسپیٹ کرے گی الیکشنز میں؟ کوئی بوائیکاٹ کا تو کسی لیول پہ نہیں کوئی سوچا کبھی پی ٹی آئی نے؟ ناٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو جس طریقے سے جو ہو رہا ہے اس سے یہی ہو رہا ہے کہ غلطی ہے یا نہیں ہے ان کو بیچ میں گھیرنا ہے. جیسے اگر غلطی ہے یا نہیں ہے بندے کو نکالنا ہے, اسی طریقے سے غلطی ہے یا نہیں ہے بندے کو اندر کرنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بندے کو نکالا جا رہا ہے, آپ کے بندے کو گھیرا جا رہا ہے, اور کیا مطلب؟ ڈو یو تھنک دیر از سم تھنگ ایلس؟ I'm here to ask questions. You are very innocent. ٹھیک ہے, that's nice. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان کو لٹرلی, مجھے ایک بات بتائے وہ کون سا ایسا لا. اچھا یہ لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ باہر گئے تھے, آپ باہر گئے تھے, جس مرضی وجہ سے واپس نہیں آئے اس کو ہم کہتے ہیں ہماری سلیس زبان میں بگوڑا. دیٹ مینس یو ہیو ناٹ کم بیک اکارڈنگ ٹو واٹ یو پرومسڈ. اب اس کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ضرور بسم اللہ, کسی کو اعتراض نہیں واپس آنے میں, لیکن واپس آ کے آپ کو جیل میں جانا ہے پہلے. پروسیجر یہ ہے, لا یہ ہے. نہیں وہ بیل مل نہیں سکتی, وہ بیل مل, اگر یہ بیل مل گئی یہ پریسیڈنٹ ایک نیا پریسیڈنٹ نہیں ہوگا. دیکھیں میاں صاحب کا جانا بھی ایک پریسیڈنٹ تھا, میاں صاحب خود ایک پریسیڈنٹس ہیں کہ جو نان کیا پولیٹیکل party basis pay, he is the only person who came into power. He is the only party which came is him. مصدق صاحب یہ بتائیں, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی شاہ صاحب نے, نوید قمر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ آپ میاں صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, پرابیبلی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی سے آپ لوگوں کی اس موجودہ حالات میں نظر آ رہی ہے سب کچھ. ان کا ان کو ایک تاثر بالکل نہیں بننا چاہیے کہ وہ نظام کے بینیفیشری ہیں. کیا کر سکتے ہیں تاثر ظاہر کرنے کے لیے؟ بیکاز ابھی تک تو جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے تو امپریشن اسٹرینتھن ہو رہا ہے کہ نظام کی اسٹرینتھ پہ آ رہے ہیں. دیکھیں کل پرسوں بیل عدالت میں لگی ہے, بیل سامنے آ جائے گی. ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں, نہ کوئی ایسا تاثر ہے. ابھی ان نے بہت سی باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس طرح کی گالی گلوچ نہ کریں جیسی گالی گلوچ پی ٹی آئی کرتی تھی. میں بھی یہاں بیٹھ کے ان کے تمام لوگ جو نکلے ان کو بھگوڑا اور اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کر سکتا ہوں. ایک کھوکھلی جماعت جن میں سے چلیں جن کو تو غائب ہوئے ان کے پہ پریشر پڑا, ان کی تو ایک بات ہوئی, جو آدھے لوگ بغیر پریشر کے جس دن ہوا 9 مئی اس کے 48 گھنٹے کے اندر جا کے استحکام پارٹی کے اندر بیٹھ گئے تھے, وہ کیا تھے؟ خود ہی نام تجویز کرتے ہیں. مجھے لیے تو مناسب نہیں کہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کروں. تو الفاظ تو بڑے سخت استعمال کیے جا سکتے ہیں. جو آپ کی پارٹی کی کھوکھلی حیثیت ہے وہ تو سامنے آ گئی. آپ نے تو لوگوں کو, رانا ثناء اللہ کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا, ہیروئن ڈال کے اس کے اوپر, جس کی سزا موت ہے, تو وہ پھر بھی نہیں ٹوٹا. اس نے تو کوئی بیان نہیں دیا. آپ نے ہر بندے کو, خواجہ سعد رفیق کو 3 سال 2.5 سال جیل رکھا, اس کے بھائی کو 2-2.5 سال جیل رکھا, خواجہ آصف کو جیل رکھا, کامران مائیکل کو جیل رکھا, احسن اقبال کو جیل, کوئی نہیں ٹوٹا. کسی نے آ کے نہیں دیا. شاہد خاقان کو رکھا, مفتاح کو رکھا, کسی نے آ کے بیان نہیں دیا. تو یہ آپ کے کیا عذاب پڑا ہے کہ آپ کے لوگ بغیر پکڑے گئے, چلیں جو پکڑے گئے, جو غائب ہوئے, آپ نے ان کا ایک مقدمہ پیش کیا. جو نہیں پکڑے گئے, جو نہیں غائب ہوئے,
وہ کیا دہشت سے ہی انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے. ایسی ایک کھوکھلی پارٹی جو 2018 سے پہلے وہ اس رزق سے موت اچھی, تو اس دن موت کہاں تھی جب یہ اسد عمر صاحب جا کے میٹنگیں کر رہے تھے اور پارٹی بن رہی تھی اور لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہے تھے؟ اس دن موت کہاں تھی؟ اس دن رزق ہی رزق نظر آتا تھا, خدائی رزق نظر آ رہا تھا. اس دن موت نظر نہیں آ رہی تھی, موت صرف بعد میں نظر آئی ہے. تو یہ جو آپ نے دھما چوکڑی مچائی ہے, اس کے کانسیکوینس آپ کو اگر بیئر کرنے کی وقت پڑ رہا ہے, آپ اٹھا کے لوگوں کے مجسمے شہیدوں کے پینٹ کے ٹھڈے مار رہے ہیں, آپ کے بیانات وہاں پہ آپ کے لیڈران کے ریکارڈڈ بیانات ہیں, کھڑے ہو کے فیس بک کے اوپر خود لگا رہے ہیں, تو آج آپ بھاگ رہے ہیں اس سے. اب آپ کہہ رہے ہیں 2:15 ہوئے تھے, وہ 2:17 پہ ہوا تھا, تو وہ بیانات کیا تھے؟ وہ جو ولف وسلنگ کی جا رہی تھی, وہ ولف وسلنگ کیا تھی؟ اس وجہ سے ایسی سخت باتیں چھوڑیں. ملک کو آگے بڑھنا ہے, اگر آگے بڑھنا ہے تو تھوڑی سی ہیلنگ کی ضرورت ہے. ہمیں ٹیمپریچر کم کرنا ہے, آپ کو ٹیمپریچر کم کرنا ہے. میرے خیال میں میاں صاحب کو آ کے ایک نیا ویژن دینا چاہیے اور اس ویژن کے اوپر کیمپین کرنی چاہیے. اگر ویژن کے اوپر لوگ مانیں گے, ان کے نئے راستے کے اوپر جو ان کے گمان میں ہے, اگر لوگ مانیں گے تو ووٹ دیں گے تو وہ آ جائیں گے, اور نہیں مانیں گے تو نہیں ملیں گے ووٹ. آپ کے خیال میں ان کو ہے, پارٹی کو تمام آزادی ہے وہ الیکشن کرنے کی, جلسے کرنے جیسے آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو فلسطین کے لیے بھی جلسہ مانگا تھا, ان کو نہیں دی. میں نے تو آپ کو نہیں, ان کو فیئر بالکل ملنا چاہیے. دیکھیں میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت ڈسکشن کیا ہو رہی ہے. اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے کور کمانڈر کا گھر چلایا ان کو چھوڑ دو تو لیول پلینگ فیلڈ ہے. کیوں بھائی؟ اور یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے جہاز جلائے ہیں, جنہوں نے 2 بندے زندہ جواب دیں کوئکلی لاسٹ چھوڑ دیں تو لیول پلینگ فیلڈ. پاکستان تحریک انصاف کا صاف موقف ہے کہ جو 9 مئی کو جن لوگوں نے جو غلط کام کیا ان کو مت چھوڑے, ان کو سزا ملنی چاہیے. خان صاحب پہ ڈال رہے ہیں وہ عثمان ڈار کی بات. اگر آپ کے پاس پروفز ہیں, کہنے میں اور پروفز ہونے میں بڑا فرق ہے. آپ کے پاس پروف ہے ضرور کریں, اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے مت کریں. نمبر 2, that does not mean کہ اگر میرے اوپر کچھ نہیں ہے اور میں الیکشن کمپین کرنا چاہتا ہوں یا میں باہر جانا چاہتا ہوں یا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بھی اندر آپ کہہ رہے کلیکٹیو پنشمنٹ نہ دیں. آپ پارٹی کو تو نہیں اس میں کریں نا. ہو رہی ہے سر, کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کو لاہور میں 21 اکتوبر کو جلسے کی اجازت دے رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں مل رہی. کے پی میں سب کو اجازت مل رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں مل رہی. اسلام آباد میں ہم لوگ جا کے صرف یہ فلسطین کے لیے ہم لوگوں نے کیا, لوگوں کو اندر کر دیا. اگر آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, یہ ان لوگوں کا بیسک مقصد یہ ہے, they need them to bring up to the level because they are too down in the level. دیکھیں بات یہ ہے, اونچا بولنے سے تو یہ بات بدلے گی نہیں. میں نے آپ کو 24 سال میں نواز شریف کا ایک الیکشن دکھایا 2013 کا, جو 4 سال میں الٹ گیا. وہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں. یہ سارے اس کے اندر آرکیٹیکٹس تھے, یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. اس وقت کچھ نہیں تھا. ان کو ابھی لیول پلینگ فیلڈ 2 مہینے میں نظر آ گیا. 4.5 سال کی جیلوں کے اندر 2 سال میں لوگوں کے نام گنوائے ہیں آپ کو. ان کو نہیں لیول پلینگ فیلڈ نظر. لوگوں کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈال کے, لوگوں کی بیٹیوں کو نیم کالنگ کر کے, ان کو نہیں لیول پلینگ فیلڈ نظر آج نظر آیا. 2 مہینے بھی نہیں گزرے. اور میں نے تو آپ کو بتایا ان لوگوں کا نہیں جنہیں اٹھایا ہے, میں تو ان کو بتا رہا ہوں جو بغیر اٹھائے ابھی 9 مئی ہوا بھی نہیں تھا تو انہوں نے جا کے پارٹیاں جوائن کرنی شروع کر دی تھی. ذرا اپنی پارٹی کی صفوں کے اوپر بھی نظر ڈالیے. چلیں اسی بات پہ ختم کرتے ہیں, لیکن میں تو اس کا کنکلوژن, باقی باتیں تو چلتی رہیں گی, کہ یہ جو سائیکل آف وینجنس ہے یہ رکنا بڑا ضروری ہے. بیکاز خان صاحب آئے, انہوں نے بھی کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. آج ہم نے حالات دیکھ لیے. ہم نے اس سے پہلے پی ایم ایل این کی جب 2/3 میجورٹی تھی تو اس زمانے ہم نے پی ایم ایل این کی کچھ حرکتیں دیکھی, اس کا نتیجہ بھی ہم نے اس کا آگے دیکھا. اب ایک فائنل راؤنڈ ہو رہا ہے. اگر اب پھر ان کی باری بنتی ہے یا کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے, اینڈ اف دے فال پرے ٹو دا سیم ٹیمپٹیشن, بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, ہم نے رگڑا کھایا ہوا ہے, ہن ساڈی باری ہے. اگر یہ ہن ساڈی باری کے چکر میں پڑ گئے تو پھر کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز, اور جو بھی جس نے بھی پارٹی نے لیڈ کرنا ہے, دے شوڈ لیڈ فار دا کنٹری, ناٹ فار وینجنس, ناٹ فار سیٹلنگ اسکورس. سیٹلنگ اسکور کے اندر پاکستان کا اسکور بڑا نیچے چلا گیا ہوا, اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.